بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکویر اس کا پارٹ 6 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 10 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کی آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 9 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بالکل نئے سرے سے شروع سے پڑھنا چاہیں، یعنی نورانی قاعدے سے ہم پڑھنا چاہیں، الف اور با سے پڑھنا چاہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ ہمارے اسی چینل پر موجود ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے پورا نورانی قاعدہ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آن لائن پڑھا جائے تو الحمدللہ اس کی سہولت بھی موجود ہے۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور آن لائن قرآن بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 10۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، دیکھیں پہلا لفظ ہے وَإِذَا، واو کو پڑھیں گے، واو کا آگے حمزہ ہے، الف اس کو نہیں کہیں گے، حمزہ کہیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، جیسے یہ زال کے آگے 2 الف آ رہے ہیں، اوپر نیچے جیسے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ زال کو ڈائریکٹ ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے، اگرچہ زال کے آگے الف اور الف پھر آگے لام 3 حروف ہیں، لیکن ان تینوں کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 3 حروف خالی ہیں، خالی سے مراد ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں تو صرف 3 حروف خالی ہیں، بعض جگہ پر 4 حروف تک بھی مسلسل خالی آ جاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ ذہن میں رکھ لیں، چاہے ایک حرف خالی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، الف ہوں، لام ہوں، یا کوئی بھی حرف خالی ہو تو ان کو نہیں پڑھا جائے گا، خالی سے مراد جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے زال کو ڈائریکٹ ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ صاد کے ساتھ ملانے کی وجہ بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ صاد کے اوپر شد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد بولتے ہیں۔ اب صاد مشدد ہے، پورے قرآن کے اندر جس حرف کے اوپر بھی شد آ جائے گی اس کو پڑھنے کے 2 اصول اب حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو صرف یہیں پر کے لیے نہیں ہیں بلکہ پورے قرآن کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں اصول نمبر 1، مشدد حرف کو ہمیشہ ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اٹیچ کریں گے پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کو پڑھتے ہوئے اس کے اوپر اور نیچے جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب پہلے اصول کے مطابق زال زبر صاد زس، صاد ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر صاد پیش سو وَإِذَا الصُّ، تو یہ ایک اصول یہ ہو گیا۔ اصول نمبر 2، مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے، ہلکی سی آواز کو روک کر، لفظ کے اوپر زور دے کر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اچانک ہمیں بریک لگانی پڑ جائے، تو اس طرح ہم نے جب مشدد حرف آتا ہے تو ہماری جو روٹین پڑھنے کی ہے اس سے ہٹ کر تھوڑا سا ہم نے رکنا ہے، اس کو زور دے کر ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ شد کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تیسری چیز یہاں پر دیکھ لیجیے کہ صاد ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے، جب اس کو پڑھا جائے گا صاد کو تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں تک ہماری اس آیت کا حصہ وَإِذَا الصُّحُفُ وَإِذَا الصُّحُفُ، تو یہ شد کو پڑھنے کا طریقہ اور صاد کو پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ نُشِرَت، اگلا لفظ ہے نُشِرَت، کوئی اس کے اندر نئی بات نہیں ہے، بالکل زبر اور زیر پیش وغیرہ حروف کے اوپر ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زبر اور زیر پیش والے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے نہ تو ان کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے، نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے جتنے بھی زبر زیر پیش والے حروف پڑھے، کسی کو ہم نے لمبا نہیں کیا، کسی کو مجہول نہیں پڑھا، جھٹکا دے کے نہیں پڑھا۔ تو را ہے یہاں پر، را کے اوپر جب زبر اور پیش آ جائے تو پھر را موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے پھر را باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور ہم اس کو ملائیں گے تا کے ساتھ را کو،
وجہ اس کی یہ ہے کہ تا ساکن ہے، یہ سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر آج اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تا ساکن ہے، تو جو بھی ساکن حرف ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر بھی جزم آ جائے وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو پچھلے حرف کو اس حرف ساکن حرف کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے را کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، نوشرت۔ اب یہاں پر دیکھیں ہماری آیت پوری ہوگی، ہم نے وقف کرنا ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس کو توڑنے کو، آیت پوری ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش اگر آخری حرف کے اوپر ہوں تو اس کو ختم کر کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، لیکن کیونکہ تا پہلے سے ہی یہاں پر ساکن ہے تو اس وجہ سے مزید کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پوری آیت اب ہماری ہوگی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آیت نمبر 11۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اب دیکھیں وَإِذَا السَّمَاءُ، ساری باتیں وہیں پر جو یہاں پر میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اذال کو ڈائریکٹ ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، آگے الف لام تینوں حروف خالی ہیں، نہیں پڑھا جائے گا۔ شد ہے سین کے اوپر، سیم ٹو سیم ویسے ہی ہے جیسے صاد کے اوپر شد تھی، سین کو 2 مرتبہ سخت کر کے آواز کو رو کر وَإِذَا السَّ، سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ میم کے آگے الف اور اس پر مد ہے۔ مد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی مد اور ایک چھوٹی مد، یہ بڑی مد کی علامت ہے۔ اس کو 5 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے میم کو۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، حمزہ پیش او، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، قا کو تا کے ساتھ دیکھیں، ایک قا، یہ قا جو ہوتا ہے قا ضا، یہ قا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا، اور یہ تا باریک ہے۔ تو یہاں پر پڑھتے ہوئے یہ بالکل دونوں حروف کے جو تلفظ ہیں ان کے اندر فرق ضروری ہے، باقی باتیں وہی ہیں جو یہاں پر نشرت کے اندر بتائی تھی۔ کشطت، پوری آیت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آیت نمبر 12۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا، دال کو لام کے ساتھ، 2 الف خالی ہیں، لام کے ساتھ ملانے کی وجہ لام ساکن ہے، ساکن حرف پچھلے حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس وجہ سے زال کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ جحیم، یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا پیچھے کہ کسی بھی زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر دیکھیں ہم ہا کو لمبا کریں گے۔ جحیم، وجہ اس کی ہے کہ اس کے آگے یا ہے اور یہ حروف مدہ میں سے، زبر زیر پیش کو اس وقت لمبا نہیں کرتے جب حروف مدہ میں سے اس کے آگے کوئی حرف نہ ہو، لیکن جیسے ہی حروف مدہ میں سے جو کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ 3 حروف ہیں، زبر زیر پیش کے بعد یہ حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں ہا کو لمبا کریں کیونکہ اس کے آگے یا ہے اور یا مدہ ہے۔ اب اگر پوری ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں حروف مدہ کی تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہاں پر بتاؤں گا آپ کو کہ یا مدہ کیا ہوتی ہے، کہ ہر وہ یا ساکن، اور صرف یہیں پر نہیں پورے قرآن کے اندر جہاں بھی یا مدہ آئے گی اس کی یہی جو ہے وہ علامت اور نشانی ہوگی، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ ہر وہ یا ساکن، یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، پچھلے حرف کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو حروف مدہ یا مدہ کہلائے گی، اور ایسے حرف کو جس حرف کے آگے یا ہوگی اس حرف کو لمبا کریں گے۔ جحیم سعرت، شد ہے سخت کر کے پڑھیں گے، اسے بتا چکا ہوں، 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، سخت کر کے پڑھیں گے۔ را موٹے حروف میں سے ہے، زبر آنے کی وجہ سے تا کے ساتھ ملائیں گے۔ سعرت، کوئی وقف کے لیے تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوری آیت اب ہماری وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ امید کرتا ہوں کہ ان 3 آیات کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔